جب روح نکلتی ہے تو انسان کا منہ کھل جاتا ہے، ہونٹ کسی بھی قیمت پر آپس میں چپکے نہیں رہ سکتے۔ روح پیر کو بھینچتی ہوئی اوپر کی طرف آتی ہے جب پھیپھڑوں اور دل تک روح کھینچ لی جاتی ہے اور انسان کی سانس ایک ہی طرف یعنی باہر کی طرف چلنے لگتی ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب انسان چند لمحوں میں فرشتوں اور شیطان کو اس دنیا میں اپنے سامنے دیکھتا ہے۔ ایک طرف ابلیس اس کے کان میں کچھ مشورے دے رہا ہوتا ہے، دوسری طرف اس کی زبان اس کے عمل کے مطابق کچھ الفاظ ادا کرنا چاہتی ہے۔ اگر انسان نیک ہو تو اس کا دماغ اس کی زبان کو کلمہ شہادت کی ہدایت کرتا ہے۔ اگر انسان کافر ہو، بد دین ہو، مشرک ہو یا پھر دنیا پرست ہو تو اس کا دماغ کنفیوژن اور ایک عجیب ہیبٹ کا شکار ہو جاتا ہے، شیطان کے مشورے کی پیروی کرتا ہے اور بہت ہی مشکل سے کچھ الفاظ زبان سے ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ سب اتنی تیزی سے ہوتا ہے کہ دماغ کو دنیا کی فضول باتوں کو سوچنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ انسان کی روح نکلتے ہوئے ایک زبردست تکلیف ذہن میں محسوس کر رہی ہوتی ہے، لیکن تڑپ نہیں پاتی، کیوں نہ کہ دماغ کو چھوڑ کر باقی جسم کی روح اس کے خلل میں اکٹھی ہو جاتی ہے اور جسم ایک بے جان گوشت کے لوتھڑے کی طرح پڑا ہوتا ہے جس میں کوئی حرکت کی گنجائش ہی نہیں رہتی۔ آخر میں دماغ کی روح بھی کھینچ لی جاتی ہے۔ یہ آنکھیں روح کو لے جاتے ہوئے دیکھتی ہیں، اس لیے آنکھوں کی پتلیاں اوپر کی طرف چڑھ جاتی ہیں یا جس سمت فرشتے روح قبض کر کے لے کر جاتے ہیں اس سمت کی طرف ہوتی ہیں۔ اس کے بعد انسان کی زندگی کا سفر شروع ہوتا ہے جس میں روح تکلیفوں کے تہہ خانے سے لے کر آرام کے محلات کی آہٹ محسوس کرنے لگتی ہے۔ جیسا کہ اس سے وعدہ کیا گیا ہے جو دنیا سے واپس کبھی لوٹا نہیں، صرف اس لیے کیوں نہ کہ اس کی روح عالم بروخ کا انتظار کر رہی ہوتی ہے جس میں اس کا ٹھکانہ اسے دے دیا جائے گا۔ اس دنیا میں محسوس ہونے والی طویل مدت ان روحوں کے لیے چند سیکنڈ سے زیادہ نہیں ہوگی، یہاں تک کہ اگر کوئی آج سے کروڑوں سال پہلے ہی کیوں نہ مر چکا ہو، مومن کی روح اس طرح کھینچ لی جاتی ہے جیسے آٹے سے بال نکالا جاتا ہے، اور گناہ گار کی روح جیسے خاطر دار درخت پر پڑے سوتی کپڑے کی طرح کھینچی جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو موت کے وقت کلمہ نصیب فرمائے اور آسانی کے ساتھ روح قبض فرمائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔